اهدنا الصراط المستقيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے اندر 21 آیتیں اور 1 رکوع ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے 2 مضمون بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مضمون تو یہ ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ مختلف اعمال ہیں، اور یہاں پر 3 نظیریں بیان کر کے اس بات کو سمجھایا ہے۔ اور دوسرا مضمون یہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مجبور نہیں کیا، بلکہ جزوی اعتبار سے انسان کو کسب کا اختیار دیا ہے۔ البتہ رہنمائی کرنا اللہ نے اپنے ذمہ داری میں لی ہے۔ یہ 2 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلے یہ بات آئی تھی اس سے پہلی صورت میں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر 2 مادے رکھے ہیں، اچھائی کا اور برائی کا۔ دونوں مادے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جمع کر دیے ہیں۔ اب ان کو یہ بات بیان فرمائی ہے، یہاں سے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ان کے نتیجے بھی مختلف ہیں۔ جس طرح سے 2 مادے جمع کیے ہیں، ان دونوں مادوں کے نتیجے بھی مختلف ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح سے رات ہوتی ہے، بالکل کائنات کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے، کائنات کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے، دن اور سورج کی روشنی بالکل ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بالمقابل جب دن نکلتا ہے تو پوری کائنات کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ دیکھو، رات ہے تو اندھیرا ہے اور دن ہے تو روشنی ہے۔ اسی طرح انسان کے اعمال ہے، اگر اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں تو اس کے نتیجہ بھی مختلف ہوگا۔ اچھائی کا نتیجہ جنت میں جائے گا اور برائی کا نتیجہ جہنم میں جائے گا، جو دونوں بالکل مختلف ہے۔ اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیے، گائے ہے، اس سے دودھ کا کام لیا جاتا ہے، اور بیل ہے، اس کو کھیت میں چلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ہر نوع کی 2 صنفیں بنائی ہے۔ انسان ہے، انسان کے اندر ہی مذکر اور مؤنث دونوں صنفیں بنائی ہے۔ یہ اللہ رب العزت، اور دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو اسی طرح انسان کو اپنے اعمال سمجھنے چاہیے کہ اچھے اعمال ہو یا برے اعمال ہو، وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اور ان دونوں نظیروں سے یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان کے اعمال بھی اسی طرح سے مختلف ہے۔ اور پھر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جس شخص نے اچھے کام کیے یا ایک وہ شخص ہے جس نے برے کام کیے ہیں، تو دونوں کے تعلق سے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں کہ جس نے اپنا آپ کو سنوار لیا تو اس نے 3 کام کیے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کیا، اور وہ چاہے کسی بھی لائن سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، چاہے وہ مسجد میں دیے ہو یا کسی غریب کو دیے ہو یا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا ہو، الغرض کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو مال اس نے اپنی جیب سے لگا دیا ہو، وہی اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارتا ہے، قدم قدم پر اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس نے اچھی باتوں کی تصدیق کی، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنا آپ کو سنوار لیا ہے، اچھے اعمال کیے ہیں۔ اور دوسرا شخص وہ تھا کہ جس نے اپنا آپ کو نہیں سنوارا، برائی کی طرف اپنا آپ کو لے گیا ہے، تو اس کے بھی 3 اوصاف اللہ نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اللہ کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، گناہ کرتا ہے
اللہ کی پکڑ کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ تیسرے یہ ہے کہ اچھی باتوں کی تکذیب کرتا ہے، اچھی باتوں کو جھٹلاتا ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا۔ تو اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے پہلے شخص کے تعلق سے کہ جس نے 3 کام کیے ہیں تو ہم اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور دوسرے شخص کے تعلق سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جس نے یہ 3 کام کیے ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور جب اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو دنیا کے اندر جو اس کے پاس مال و دولت تھی، اس کے مال و دولت اس کے کچھ کام نہیں آئے گی، وہاں صرف اعمال کا سکہ چلے گا، کائنات کے سکے نہیں چلیں گے۔ فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے نر اور مادہ کو پیدا کرنے کی، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہارے اعمال مختلف ہیں، فاما من اعطی واتقی، اور رہا وہ شخص جس نے دیا یعنی اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا، واتقی، اور اللہ سے ڈرتا رہا، وصدق بالحسنی، اور اچھی باتوں کی تصدیق کی، فسنیسرہ للیسری، تو ہم اس کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ یسرا کے معنی آتے ہیں آسان کے، لیکن یہاں مراد جنت ہے کہ ہم اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس شخص نے راہ خدا میں خرچ کرنے سے بخل کیا یعنی اپنا ہاتھ کو روکا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہی اختیار کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی باتوں کی تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا جب وہ گڑھے میں گرنے لگے گا۔ اذا تردّیٰ کے معنی آتے ہیں گڑھے میں گرنے کے، مراد اس سے جہنم ہے کہ جب وہ جہنم میں داخل ہوگا تو اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ اذا تردّیٰ، جب وہ جہنم میں گرے گا۔ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولیٰ، یہاں سے اللہ رب العزت نے دوسرا مضمون بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مجبور نہیں بنایا، انسان کو جزوی اعتبار سے اختیار دیا ہے، اور دونوں راہیں اللہ نے انسان کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے، اور اللہ نے 2 مقام بنائے ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت، ان دونوں کی جوڑی ہے۔ تو اسی طرح سے اچھے برے اعمال کا ایک نتیجہ سامنے آگا۔ آدمی اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کرے گا یا برے اعمال کرے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر اچھے اعمال کیے تو آخرت میں ثواب پائے گا، اگر برے اعمال کیے تو آخرت میں اس کی سزا پائے گا۔ اور اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کرنا اپنے ذمے لی ہے۔ وہ رہنمائی کیا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو ایک دہکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے کہ وہ آگ بہت خطرناک ہے، اس آگ سے اپنے بندوں کو آگاہ کیا ہے۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، اللہ نے کتابوں کو نازل کیا ہے اور اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہے۔ اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے بندوں کو اگلے آنے والی جہنم سے آگاہ کیا ہے تاکہ لوگ نیک اعمال کر کے جہنم سے بچ جائے۔ اور فرمایا کہ جہنم میں وہی شخص داخل ہوگا جو سب سے زیادہ بدبخت ہوگا، مراد اس سے کافر ہے کہ جو ایمان کے اندر داخل نہ ہو، اور وہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوگا، یعنی داخل ہونے کے بعد پھر وہ کبھی اس سے نہیں نکلے گا۔ اور جو شخص نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، تو لوگ جہنم میں داخل ہونے سے بچے رہیں گے، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اپنا مال جو خرچ کرتے ہیں ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا جوئی مقصود ہوتی ہے، کوئی اور کسی کا احسان جتلانا مقصود نہیں ہوتا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزی، کہ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جو غلام دیکھتے تھے کہ کافروں کے قبضے میں ہیں، کافر ان کے مالک ہے، جب وہ ایمان کے اندر داخل ہو جاتے تھے
تو کافر مالک غلاموں کو بہت ستایا کرتے تھے، بہت تکلیف دیا کرتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو قحافہ یعنی حضرت ابوبکر کے والد نے کہا کہ آپ جو مالدار، جو غلام طاقتور ہو، ان کو خرید کر آزاد کیا کرو، اس لیے کہ دشمنوں کے مقابلے میں، تاکہ وہ تمہاری مدد کر سکے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان سے کسی لالچ یا کسی امید کی وجہ سے خرید کر آزاد نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی رضا جوئی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہیں خرید کر آزاد کر دیتا ہوں، چاہے وہ کمزور ہو یا طاقتور ہو۔ کہ ان کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، اور ان کا مطلب صرف اللہ کی رضا جوئی ہوتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت بھی ایسے شخص کو کیا بدلہ دیں گے کہ اس کو آخرت میں جنت دیں گے، اور جنت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اسے جنت کی نعمتیں عطا کریں گے جس سے وہ خوش ہو جائے گا۔ تو فرمایا ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمہ ہے رہنمائی کرنا، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، دنیا اور آخرت ہمارے قبضے میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اور میں نے تم کو ایک دہکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اور اس میں بدبخت ہی داخل ہوگا، مراد اس سے کافر شخص ہے، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور دعوت اسلام سے منہ موڑا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، پرہیزگار شخص اس سے بچا رہے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، یعنی وہ شخص جو اپنے مال کو پاکی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہوتا، تجزا کہ اس کا بدلہ اتارا جائے یا اس کا بدلہ چکایا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر اپنے رب جو بلند و بالا ہے اس کی رضا جوئی تلاش کرنے کے لیے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ شخص خوش ہو جائے گا، یعنی اللہ رب العزت بھی اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے اور جنت کی نعمت عطا فرمائیں گے، تو وہ شخص خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔